اس سے پہلے جو آج موضوع ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان اور کی دین پروری اور ان کے اولاد کی دین پروری، یہ دوسری قسط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نیک بندے کی بارگاہ میں کما حقہ خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تقریر میں آدمی کا اپنا کنٹرول کم ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پہ جب بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو کنٹرول عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تقریر کا اہم معاملہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے گفتگو کرنا۔ تو آئیے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان، چونکہ جیلانی مشن کی طرف سے اسلاف شناسی کے نام پر پہلی شخصیت حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ نام آیا، اللہ نے نور عطا فرمایا، لائٹ بھی آ گئی، نوری نسبت بھی ہے، الحمدللہ نور کا موقع بھی ملا اور نام بھی نور ہے، اللہ نے نور بھی عطا فرما دیا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان ہندوستان پر زبردست حکومت کرنے والی شخصیت، خالی ہندوستان جو ملک ہے اسی کی ترقی نہیں، اس کی ترقی تو آپ نے دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ جو جی ڈی پی تھا، ارتھ ویوستھا، یہاں کے معاشی معاملات دنیا میں جتنے پائے جاتے تھے ان میں سے 1/4 حصہ ہندوستان کا ہوا کرتا تھا آپ کے زمانے میں۔ یہ معاشی اعتبار سے ہندوستان کی مضبوطی کا معاملہ ہے۔ تو بات سوچے ہندوستان میں حکومت کس انداز میں کی ہوگی؟ آپ نے حکومت تو کی، اس کے علاوہ دین پروری بھی کی، شریعت پروری بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کیا، عدل کا نظام قائم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورا سسٹم بتایا گیا کہ بڑے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے، مسلمان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے، اور جو غیر مسلم ذمہ ہو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، جو مستعمل ہو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، حربی کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان سب کے ساتھ شرعی اعتبار سے آپ ویوہار کیا کرتے تھے، معاملہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی آپ کو عالمی نہیں، عالم شرعی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالم طریقت بھی بنایا تھا، ولایت کا منصب بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے تو مجدد کہا ہی ہے، غیروں کے بڑے بڑے جن کی باتیں وہ پیش کرتے ہیں انہوں نے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کو مجدد مانا ہے۔ تو آپ مجدد، اور مجدد اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوا کرتا ہے۔ بہت سلو بولتے ہیں یار آپ لوگ، ہاں اس میں اگر سلو بولے تو بڑا معاملہ پیچیدہ ہوگا یار۔ ایسے بولو کہ تھوڑے لوگ جب لڑائی کرتے ہیں تو چلاتے ہیں پوری گلی بھر جاتی ہے۔ ایسا سبحان اللہ بولو کہ مسجد عارش خلیل کے اطراف کے لوگ بھاگ کے آئے کہ مسجد میں ہو کیا رہا ہے، بولو لا یار، یہ انداز ہونا چاہیے، اس میں کوئی کنجوسی نہیں۔ تو اب سب سے پہلے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان نے دین پروری کیسے کی، شریعت کو کیسے بڑھاوا دیا، کس انداز میں لوگوں کو شریعت کو سمجھایا۔ ایک ہوتا ہے شریعت کا سمجھانا قول کے ذریعے سے، اور ایک ہوتا ہے فعل کے ذریعے سے، یعنی بول کر ایک کردار کے ذریعے سے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کا وجود یہ مجسم مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے۔ آپ کا چلنا سنت کے مطابق، بیٹھنا بھی سنت کے مطابق، آپ کا فیصلہ بھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان اتنے زبردست، آپ نے تو یہ سن رکھا ہوگا کہ آپ نے قرآن لکھا، یعنی قرآن کے نسخے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے۔ لکھنے کے بعد سب سے پہلا قرآن جو لکھا تھا تو آپ نے اسے مکہ مکرمہ میں بطور تبرک پیش کیا تھا۔ دوسرا قرآن جو آپ نے اپنے ہاتھ سے جو نسخہ تیار کیا تھا اس کو مصطفیٰ کے شہر مدینہ طیبہ میں پیش کیا تھا۔ اور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان ایسا نہیں کہ خالی بس قرآن لکھ دیے، نسخہ قرآن لکھتے بس۔ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں پہلے سمجھ لیں، 3 طرح کی ہوتی ہیں، حدیث قولی، فعلی، تقریری۔ حدیث فعلی کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور نے جیسا کیا، حضور نے جو کیا وہ فعلی ہے،
حضور نے جو کہہ دیا وہ تقریر وہ قولی ہے، اور آقا علیہ السلام کی موجودگی میں کسی صحابی نے کچھ کیا، حضور نے منع نہ کیا، اس کو کہتے ہیں تقریری۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک 40 یعنی 40 حدیثیں جو یاد کر لے، حضور نے فرمایا روضے محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا فرماتے روضے محشر جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر مجتہدین کی جماعت میں فرمائے گا۔ تو حدیث قولی آپ نے جمع کی اور اس کا نام لکھا الاربعین، یا آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو لکھا تھا۔ اور لکھنے کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان نے اور کئی کتابیں لکھی، بعد میں ان حدیث کے لیے حاشیہ بھی چڑھایا تاکہ ان حدیث کی وضاحت بھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کئی کتابیں آپ نے لکھی۔ خود آپ دیندار ہیں، اور آدمی کی دینداری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آدمی اگر دیندار ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی دیندار بناتا ہے، صحیح ہے نا؟ آدمی دیندار ہے تو اپنے بچوں کو دیندار۔ آپ دنیا میں تجربہ ہے، آپ دیکھنا اگر کرکٹر ہے تو اپنے بچے کو کرکٹر ہی بنائے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ کھلاڑی اپنے بچے کو کھلاڑی بناتا ہے، ڈاکٹر اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر اپنے بچوں کو انجینئر بناتا ہے، اور جو دیندار ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو دیندار بناتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کے 5 بیٹے، 5 بیٹیاں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹوں کو قرآن مقدس کے حفظ کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہیں سے اندازہ لگائے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کتنے زبردست دین کے پکے رہے آپ۔ کیوں نہ ہو یار، یہ مجدد الفسانی کا فیضان ہی تو ہے، کیونکہ مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان کے 2 شہزادے خواجہ معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ الرضوان جو حضرت اورنگزیب کے پیر و مرشد ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے پیر و مرشد ہیں، حضور مجدد الفسانی کے شہزادے، آپ نے تربیت فرمائے، آپ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی بہن ایک مفسرہ ہیں جن کا نام ہے زیب النساء، ان کا معاملہ کیا بھی بتا رہا ہوں، یہ بھی حضرت خواجہ معصوم نقشبندی سے مرید۔ آپ کی بیٹی معذرت چاہوں گا، آپ کی بہن روشن آرا جہاں آرا، ان دونوں کو حضور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان جیسے آپ خود مرید ہوئے تو اپنی دونوں بہنیں روشن آرا جہان آرا دونوں کو خواجہ معصوم نقشبندی کے ہاتھ میں جو ہے بیعت کرا کر کے داخلے سلسلہ نقشبندیہ کیا تھا۔ خود نقشبندی ہے، معلوم ہے حضور مجدد الفسانی نے ایک موقع پر بشارت دی تھی۔ کس کو بشارت دی؟ حضرت خواجہ معصوم نقشبندی علیہ رحمہ کو، کیونکہ آپ کا جو بھائی تھا دارا شکوہ، اس کے نظریات بڑے عجیب و غریب تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں، کافی مضمون وغیرہ اس پہ چل رہے ابھی، تو عجیب و غریب خیالات کا تھا، بس اتنا سمجھ لے کہ اکبری خیالات کا تھا، جو بادشاہ اکبر کے خیالات تھے جس کے مقابل میں مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، انہی خیالات کا حامل تھا دارا شکوہ۔ تو دارا شکوہ نے اپنے باپ کے اوپر، چونکہ باپ بہت والد بہت چاہتے تھے شاہ جہاں، تو کرسی پہ بیٹھ گیا، تو خواجہ معصوم نقشبندی کو بڑی فکر لاحق رہی کہ میرے والد نے بڑا کام کیا، اگر یہ آیا تو اکبری فتنہ اور بڑھے گا آگے۔ تو ایک بار تذکرہ مجددین اسلام کے اندر ہے، خواجہ مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان خواجہ معصوم نقشبندی کے خواب میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا خوش ہو جاؤ، بہت جلد یہ دنیا دار شکست کھائے گا، ختم ہوگا، اور تمہارا مرید اورنگزیب عالمگیر کرسی اقتدار کو سنبھالے گا۔ سمجھے نا؟ تذکرہ مجدد اسلام کے اندر آیا کہ کئی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے آقا کی بارگاہ میں مدینے میں حاضری دی تو مصطفیٰ نے بشارت دی، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کی غوث پاک نے بشارت دی ہے۔ اور سوچے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان، اگر مطالعہ کرنا ہے اس کتاب کا نام بتاتا ہوں، تذکرہ مجددین اسلام، اس کو پڑھیے، زبردست کتاب، تو معلوم پڑے گا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کتنے دیندار ہے، زبردست۔ علماء کی، آپ علماء سے اتنی قربت، اتنی نزدیکی پوچھیے مت۔ ایک بزرگ ہے خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو برہان پور کے رہنے والے ہیں، ان سے بڑی عقیدت تھی حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان،
ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین چشتی برہان پوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنی ٹوپی تحفے میں پیش کر دی. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان جب بھی دینی محفل ہوتی تو اکثر اس ٹوپی کو اپنے سر پہ لگایا کرتے تھے. اب سمجھے آپ کتنا لگاؤ ہوتا بزرگوں سے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان کی بڑی شان. آپ خود دیندار، اپنے بچوں کو دیندار بنایا. بتائیں نا 4 بیٹیاں حافظہ، ان میں سے خالی آپ دیکھیں زیب النساء، زینت النساء، زبدۃ النساء، بدر النساء، مہر النساء. مہر النساء کے علاوہ 4 بیٹیاں حافظہ رہی. ان میں سے ایک بیٹی جن کا نام زیب النساء ہے، یہ خالی حافظہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محدثہ بھی بنایا، فقیہہ بھی بنایا، مجتہدہ بھی بنایا، مفسرہ بھی بنایا. معلوم ہے جب ان کے حفظ کا معاملہ آیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان اپنی شہزادی حضرت زیب النساء کو رحمت اللہ علیہا ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. معاملہ کیا ہوا؟ جب ان کی پڑھائی کے نظم کا معاملہ ہے، پہلے ناظر قرآن پڑھنے کے لیے تو 3 سال کی عمر میں بچے اکثر قرآن پڑھ نہیں پاتے، لیکن جب والد مجدد ہو تو شہزادے بھی نرالے ہوتے ہیں. اب اندازہ لگائیں، والد اگر مجدد ہو، شہزادے اور شہزادیاں بھی نرالی. تو حضرت زیب النساء رحمت اللہ علیہا انہوں نے 3 سال کی عمر میں ناظر قرآن مکمل کر لیا تھا. عمر کتنی ہے؟ 3 سال. ناظر قرآن مکمل کر لیا. اس کے بعد 12 سال کی عمر ہوئی تھی تو آپ حافظہ بن گئے. معلوم ہے آپ کو حفظ کا جب آغاز ہو رہا تھا تو آپ کو پڑھانے کے لیے، حفظ کلاس پڑھانے کے لیے، آپ کو مطلب قرآن کا حفظ کرانے کے لیے کسی عالم کا انتخاب نہیں ہوا تھا. مطلب مرد کا انتخاب نہیں ہوا تھا، عورت کا انتخاب ہوا. جو خاتون تھی وہ بھی حافظہ تھی، ان کا نام تھا حافظہ مریم خاتون. جس دن حضرت اورنگزیب کی یہ شہزادی حضرت زیب النساء رحمت اللہ علیہا حافظہ بنی، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ان کی استانی، ان کی آپا حافظہ مریم خاتون کو 30,000 اشرفیاں بطور نذرانہ عطا فرمایا تھا. سمجھا نا، یہ دین پروری کا جذبہ کہ جب بیٹی حافظہ بن گئی تو استانی کو بھی نوازا. 30,000 اشرفیاں کوئی معمولی نہیں ہے. آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں چونی بھی کمال دکھایا کرتی تھی. سمجھے کہ نہیں؟ آتے چونی کی بات آئی تو مشہور ہے واقعہ، حضرت اورنگزیب کے استاد کو انہوں نے چونی پیش کر دیا تو ملا احمد جیون علیہ رحمت الرضوان کروڑ پتی بن گئے تھے، زمیندار بن گئے تھے. معلوم ہے؟ تو آتے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان پہلی بیٹی، اور خود ان کا معاملہ ایسا تھا، رمضان میں آپ تراویح کی نماز پڑھتے معاصر عالمگیری کے اندر جو فارسی میں، اس میں آیا حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد علماء فضلاء کو جمع کرتے اپنے دربار میں، اور جمع کرنے کے بعد ان سے مسئلے مسائل پہ تبادلہ خیال فرمایا کرتے تھے. ایک گفتگو کیا کرتے تھے مسائل پر. یہ علماء نوازی، یہ دین کا درد، یہ دین پروری کا احساس، یہی اسی احساس نے ہمارے سامنے ایک زبردست فتاوے کی کتاب فتاوی عالمگیری کو ہمارے سامنے پیش کر دیا. اس درد کا احساس ہی تو تھا کہ فتاوی عالمگیری کو جمع کر دیا، اور 1 2 نہیں کئی اکابر علماء کو جمع کیا. سلسلہ نقشبندیہ کا ایک گھرانہ جو بالاپور کا رہنے والا ہے، الحمدللہ فتاوی عالمگیری کی جب ترتیب ہو رہی تھی تو سلسلہ نقشبندیہ بالاپور کے 2 بزرگوں نے اس میں شرکت کی تھی. اور خود حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان بالاپور نقشبند جو خانقاہ نقشبندیہ ہے وہاں پر آپ کی عدالت لگا کرتی تھی، وہاں پر آپ کی عدالت لگا کرتی تھی. یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت الرضوان دین کا بڑا درد، زبردست جذبہ دین پروری کا. تو آپ کی بیٹی جو زیب النساء جب یہ حافظہ ہو گئی تو اب ان کی پڑھائی آگے بڑھانے کا معاملہ آیا. تو ایک بزرگ ہیں، اب اس زمانے میں بڑے مولانا کو ملا کہا جاتا تھا. ملا بولے تو اپنے وقت کا زبردست عالم. آج تو مفتی سے بھی پیٹ نہیں بھر رہا ہے. میری بات سمجھے آپ؟ مفتی سے بھی پیٹ نہیں بھر رہا، مولانا سے بھی پیٹ نہیں بھر رہا. وجہ کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو داڑھی رکھتا ہے وہ بھی مولانا ہو جاتا ہے. تو بیچارہ 9 سال پڑھنے والا ترقی کرتا ہے. اب تو ڈر لگ رہا ہے کہیں آگے اور نہ بڑھ جائیں، داڑھی رکھنے کے بعد مفتی صاحب نہ کہنا شروع کر دیں.
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو ملا یہ ایک زبردست محترم لفظ تھا جس کو ہم لوگوں نے خراب کر دیا. اب مولانا کو بھی خراب کرنے کے چکر میں مولوی صاحب کو بھی خراب کر دیا. ورنہ بڑے مولوی کے نام سے کون مشہور تھا؟ ہماری عوام جانتی ہے. بڑے مولوی وہ ہیں جنہیں امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے. بڑے مولوی صاحب سمجھ رہے نا. مولوی مولانا بننا آسان ہے، مولوی بننا بڑا مشکل کام ہے. دونوں میں فرق ہے. مولانا ہمارا آقا، مولوی مولا والا. زور سے مولوی مولا والا، اللہ والا. جو اللہ والا ہوتا ہے اسے مولوی کہا جایا کرتا تھا. آج تو کوئی بھی مولوی صاحب ہو جاتا ہے. مولوی صاحب سمجھ رہے کہ نہیں؟ مولوی اللہ والا. تو حضرت زیب النساء رحمۃ اللہ علیہ جو اورنگزیب عالمگیر علی رحمۃ اللہ کی شہزادی ہیں، ان کی پڑھائی کے آگے کا معاملہ جب درپیش ہوا تو آپ نے ایک بزرگ جو ملا سعید اشرف کے نام سے مشہور تھے ان کا انتخاب کیا. انہوں نے آپ کو اصول فقہ، اصول حدیث کی کتابیں پڑھائیں اور چند سالوں میں وہ عالمہ اور فاضلہ بن گئی. اتنی زبردست عالمہ بنی کہ علماء کی محفل جمع ہوتی پردے کے ساتھ، آپ اس محفل کی سرپرستی فرماتی اور علماء بحث کیا کرتے تھے. اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا حضرت زیب النساء رحمۃ اللہ علیہ اس کی نشاندہی فرمایا کرتی. پردے کے ساتھ شرکت فرماتی، پردے کے اہتمام کے ساتھ. یہ معاملہ تھا، یہ دین پروری کا معاملہ تھا. حتیٰ کہ آپ غضب کی شاعرہ تھی. آج کے دور کے شاعر نہیں. شاعر سے مراد وہ شاعر جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ثنا خوانی کرے. انہوں نے ایک لقب اختیار کیا تھا مخفی. وہ مخفی رہ گیا. اس کو تخلص بولتے ہیں فن شاعری میں. مخفی اختیار کیا تھا تخلص. تو آپ کا دیوان بھی فارسی میں چھپا تو اس کو دیوان مخفی کہا جاتا تھا. اب تو معلوم نہیں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے. اور پایا جاتا ہے تو ہمارے اندر پڑھنے کا شوق کہاں رہا، پڑھنے کا ذوق کہاں رہا. شدہ تو چل رہا ہے. تحقیق کرنے کے جذبہ آتے ہی نہیں ہمارے یہاں. معلوم ہے ان کی سرپرستی میں ایک علماء کا پینل تیار کیا گیا. چونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی جو زبان تھی گورنمنٹی زبان، اس زبان کا شاہی زبان وہ فارسی زبان تھی. اب اس زمانے میں عربی کون صحیح سے جانتا، تو ضرورت یہ تھی کہ تفسیر کی کتابیں فارسی میں پیش کی جائے. تو حضرت اورنگزیب علی رحمۃ الرحمان کی یہ شہزادی حضرت زیب النساء رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کے پینل کو کہا تھا کہ آپ لوگ کتاب چنے کس کتاب کا فارسی ترجمہ کیا جائے تفسیر کی کتاب کا. تو علماء نے کہا تفسیر کبیر جو امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرحمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر اس کا فارسی ترجمہ کر دیا جائے تو کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ فارسی میں اس کا ترجمہ کریں، جتنا خرچہ آئے گا وہ سارا خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. سمجھ رہے نا. تو یہی وجہ کی تفسیر جب فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا تو اس کا نام بھی رکھا گیا زیب التفاسیر. انہی کے نام سے. سبحان اللہ تو بولے یار. زیب التفاسیر. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان کی انہی قربانی اور آپ کی اولاد کی انہی قربانیوں کی وجہ سے سلطان باہو نے آپ کی شان میں ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام ہی رکھا تھا اورنگ شاہی. مطلب پورا گھرانہ دین پرور، دیندار تو تھے ہی، دین پرور بھی تھے. حضرت زیب النساء رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھوائی. اپنے محل میں باقاعدہ انہوں نے ایک لائبریری کا انتظام کیا. لائبریری، اور ایسی لائبریری خود تو اس سے فائدہ اٹھاتی. علماء کے لیے عام اجازت تھی کہ جس کتاب کی ضرورت پڑے، جس وقت ضرورت پڑے، وہ اس لائبریری سے کتاب لے جا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ حضرت زیب النساء رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اورنگزیب علی رحمۃ الرحمان کی شہزادی. 4 بیٹیاں حافظہ. ان 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے وہ حضرت زیب النساء رحمۃ اللہ علیہ. واقعتاً زیب النساء. دوسری شہزادی انہوں نے مسجد تعمیر کروائی تھی. وہ شہزادی جن کو زینت النساء کہا جاتا ہے، یہ بھی الحمدللہ حافظہ رہی ہیں. کہا مہر النساء کو چھوڑ کر کے زیب النساء، زینت النساء، زبدۃ النساء، بدر النساء، 4 بیٹیاں حافظہ رہیں. اور ایک چیز اور، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اگرچہ وہ مہر النساء جو آپ کی بیٹی ہیں حافظہ نہیں تھی لیکن دیندار تھی.
کیونکہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے ہر بچے کے لیے لاگو کیا تھا کہ عقائد حقہ کو حاصل کرو اور اس کے بعد ضروری مسائل کو سیکھو، اس کے بعد تمہارے اختیار میں۔ جب باپ دیندار ہوتا ہے تو بچے خود بخود دیندار ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اپنا کردار بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس پہ ایک سوال کا جواب دے دیتا میں۔ بہت پہلے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بولے مو صاحب آج کل اکثر عالم بگڑے ہوئے دکھتے ہیں، مجھ سے اگر کوئی عالم کے بارے میں ایسا بولتا ہے تو میری تاک جاتی ہے اندر سے، ایک دم اندر تاک جاتی ہے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ سب اچھے ہیں، دودھ کے دھلے ہیں، سمجھ رہے نا، ہوتے ہیں کچھ، لیکن ایک بات بتائیں آپ مجھے، آج مدرسے میں اپنے بچوں کو ڈالتا، کیسے بچوں کو ڈالتے ہیں؟ جو محلے میں 10-15 لوگوں کا سر پھوٹ ڈالے، ابا کو ہے ماں بہن کی گالی سنا ڈالے، اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ پھر بھی مدرسے والوں کا احسان کی 6 گھنٹہ پڑھا کر اس نالائق کو جبہ دستار والا داڑھی والا بنا دیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنے استاد کو جبہ پہنتے دیکھا تو جبہ پہننے لگا، داڑھی رکھتے دیکھا داڑھی رکھنے لگا، لیکن ابا کو دیکھا نماز نہیں پڑھتے، ابا جھوٹ بولتے، کیونکہ 6 گھنٹہ استاد کو دیکھ رہا ہے، 18 گھنٹہ ابا کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ 6 گھنٹے کے تو اثرات بدن پہ دکھ رہے ہیں، 18 گھنٹے کے بھی تو اثرات دکھیں گے۔ اگر سمجھ میں آیا ہے یہ نقطہ اچھی بات نہیں ہے، پھر بھی سبحان اللہ بول دو آپ، نقطہ سمجھ میں آیا تو ہے، بات اچھی نہیں ہے جی۔ تو ایسا معاملہ ہے یار کہ ہم خود اپنا کردار سنوارتے نہیں۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمٰن کا کردار ہی نرالا تھا یار۔ آپ کی بیٹی زینت النساء، انہوں نے شاہجہان آباد، یو پی میں ایک جگہ ہے شاہجہان آباد، وہاں پر ایک جامع مسجد بنوائی تھی، اور جامع مسجد بنوائی، لائبریری بھی اس کے اندر بنوائی، اس کا نام ہی رکھا گیا تھا زینت المساجد۔ کیا نام رکھا گیا تھا؟ زینت المساجد، مسجدوں کی زینت۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھنا، اس زمانے میں اپنے مثال آپ کو مسجد تھی، کیونکہ طرز تعمیر، مواد تعمیر سب بے مثل و بے مثال، غضب کی تعمیر کروائی آپ نے۔ تو تعمیر کرنے والوں نے اور علماء نے، جو علماء پسند کرتے تھے، ان لوگوں نے خود مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ اس مسجد کا نام زینت المساجد رکھ دیا جائے۔ بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو اسی مسجد کے پڑوس میں ایک حجرہ تھا، اسی حجرے میں ان کا مقبرہ بنا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمٰن کی دوسری شہزادی، اور زبدۃ النساء وہ بھی حافظہ عالمہ، اور بدر النساء وہ بھی حافظہ عالمہ۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اگرچہ کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے، یہ خود چلتی پھرتی کتاب ہے، یہ خود چلتی پھرتی کتاب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسا سنوارا۔ کیونکہ جب بندہ ایک عالم بنتا ہے تو اس سے ایک زمانہ جانکار بن جاتا ہے۔ ایک عالم کی موت زمانے کی موت ہے، تو ایک کا عالم بننا زمانے کا عالم بننا ہے، جانکار بننا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمٰن کی بیٹیوں کا معاملہ تھا۔ اب بیٹوں میں جو آپ کے 5 بیٹے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پنجتن کی نسبت سے 5 بیٹیاں دے دی، پنجتن کی نسبت سے 5 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ 5 بیٹے، اکبر، اعظم، سلطان اور بہادر، کام بخش، 5 بیٹے۔ اکبر کو چھوڑ کر کے چاروں بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا، سمجھ رہے نا؟ آپ اندازہ لگا لیں اس زمانے میں رافضیت کا غلبہ رہا، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اپنے بچوں کو حافظ بنا کے بتا دیا میرا نظریہ کیا ہے۔ زور سے تو بولے یار، کیونکہ آپ کے جو حضرت اورنگزیب کے 4 بھائی تھے آپ لوگ، دارا شکوہ، حضرت اورنگزیب، مراد، شجاع۔ دارا شکوہ اکبر کے عقائد پہ تھا، شجاع یہ رافضی خیالات کا تھا، مراد کے بارے میں روایت میں ملتا ہے وہ عیش و عشرت میں پڑا رہتا تھا، اگرچہ اس کے عقائد ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اپنے بچوں کی پرورش فرمائی۔ ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام بہادر شاہ ہے، اب ادھر مت جانا بہادر شاہ ظفر، یہ بہادر شاہ اول ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بہادر شاہ ظفر آخری ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ بہادر شاہ اول ہے۔
یہ غضب کے عالم تھے، حافظ تھے، عربی فارسی میں ایسی مہارت کہ جب عربی بولتے تو عرب کے عوام اور علماء ان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے تھے۔ غضب کی عربی بولتے تھے۔ اصول حدیث اور حدیث میں اتنی مہارت کہ علماء نے اس زمانے میں ان کو ایک لقب دیا تھا، ندوۃ المحدثین۔ اب آپ کہیں گے ندوہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ندوہ عربی زبان میں ندوہ کا معنی ہوتا ہے مجلس، محفل، سمجھ نا، مرکز سمجھ لیجیے، محدثین کا مرکز، سمجھ میں آیا؟ یہ لقب دیا تھا۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو آپ دلائل کے طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آئی اپنے والد کے بڑے فرمانبردار تھے، بڑے فرمانبردار، جیسے ایک غلام اپنے آقا کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ ان کی پوری زندگی روزانہ کا جو معمول ہے، پورا سسٹم بنا ہوا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ذکر کرتے رہنا، سورج نکل جائے تو اشراق کی نماز پڑھنا، چاش کی نماز پڑھنا، پھر گھر جانا، اور گھر جانے کے بعد ناشتہ کر کے آرام کرنا، اور اس کے بعد پھر مسجد ہی میں آ کے زور کی نماز پڑھنا، اور زور کی نماز پڑھنے کے بعد پھر لوگوں کے جو معروضات ہوتے ان معروضات کو سننا، اور سننے کے بعد ان کو حل کرنا۔ ان کی پوری زندگی مکمل آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق رہا، سمجھا نا، پوری زندگی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے، بڑی محبت فرمایا کرتے، بہت پسند کرتے تھے۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین پروری کا جذبہ کیسا رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی اور آپ کے جو بھائی تھے وہ بھی زبردست عالم، زبردست جو ہے حافظ، سوائے اکبر کے باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ بنایا، عالم بنایا۔ اور ان میں سے بہادر شاہ اول، ان کو زبردست علم حدیث، علم کلام، علم فقہ میں عبور عطا فرمایا، زبردست مہارت تھی۔ اور اکثر بھائی جو تھے یہ فارسی میں خطاطی کرنے کے بڑے شوقین تھے، اور اللہ نے ان کو مہارت بھی عطا فرمائی تھی۔ دیندار جو حافظ نہیں ہے، مہر النساء حافظہ نہیں، اکبر حافظ نہیں، تو ایسا نہیں کہ دین سے دور ہو گئے، نماز کے بڑے پابند، زبردست پابند۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے 2 ذمیہ خاتون سے نکاح کیا تھا۔ ایک خاتون مسلمان تھی، 2 خاتون ذمیہ تھی، اور ذمیہ سے نکاح کرنا یہ درست ہے، ورنہ لوگ دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ یار مجدد ہیں اور غیر سے نکاح۔ ہم کہیں گے مجدد ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ اسلام بھی ہے، اسلامی حکومت بھی ہے، اور اسلامی حکومت میں جو بادشاہ اسلام کو ٹیکس دیتا ہے وہ غیر مسلم ذمی ہوتا ہے۔ ذمی کا معاملہ حربی سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ اور آپ سے آپ کی بیوی جو ادے پوری کے نام سے مشہور تھی، وہ بڑی محبت کرتی تھی۔ غیر مسلم لوگ جو اکثر آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب کا یہ معاملہ وہ معاملہ، تو ادے پوری کے بارے میں سوچیں آپ۔ حضرت اورنگزیب جب بیمار پڑے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتی، ہمارے دھرم میں ستی کا سسٹم ہے، جس پر حضرت اورنگزیب نے پابندی تو نہیں لگائی تھی، لیکن یہ قانون ضرور نافذ کر دیا تھا کہ علاقے کے ذمہ دار سے پرمیشن لیے بغیر کسی عورت کو ستی پہ نہیں چڑھایا جائے گا، کیونکہ زبردستی جلا دیا جاتا تھا، زبردستی جلایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت اورنگزیب نے سمجھایا، اور ان کے بدن سے شکم سے جو پیدا ہوئے کام بخش وہ بھی حافظ اور عالم رہے۔ حضرت اورنگزیب نے وصیت فرمائی تھی کہ اپنی والدہ کا خیال رکھنا، انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، کہیں ایسا نہ محبت کے جذبات میں خود غلط قدم اٹھا لے۔ یہ اتنی محبت تھی کہ محبت کی وجہ سے جس مہینے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ پردہ فرما گئے، اسی مہینے ادے گرو کا بھی انتقال ہوا، اسی مہینے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ جیسے غیروں کے لیے نرم، ویسے باہر والوں کے بھی لیے نرم ہے۔ اپنے بچوں کو زبردست، ایک مرتبہ ہاں شہزادہ محمد اعظم آپ کے بیٹے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ اور دارا شکوہ کے داماد ہیں۔ اپنے یہاں چلتا ہے نا آٹا ساٹا، ایک لڑکی لانا ایک لڑکی دینا، ادلا بدلا، آٹا ساٹا، تو جو ہے نا یہ معاملہ، تو حضرت اورنگزیب نے وہی کیا تھا۔ دارا شکوہ کی ایک بیٹی اپنے گھر لائے، اور اپنی ایک بیٹی جو ہے دارا شکوہ کے بیٹے کے ہاں دیا، آٹا ساٹا کا معاملہ۔ تو جو بیٹی جس کے لیے لائے تھے وہ محمد اعظم، جو صوبہ گجرات کا ذمہ دار رہا، ان کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی کو عہدہ دے دیا
جو عہدے پر آیا تو لوگوں کو بڑے بڑے عہدے اپنے رشتہ داری اور اپنے پہچان اور لوگوں کی چاپلوسی کی وجہ سے دینے لگا. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیا جو ہے شہزادہ اعظم سے کہے یا اس ذمہ دار سے کچھ کہے, کیونکہ ڈائریکٹ کہنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے نا. بادشاہ کو بولیں گے گردن بچانا ہے کہ تو لوگوں نے خط کہاں لکھا؟ آگرہ حضرت اورنگزیب کے پاس. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے خط پڑھا اور خط کا پہنچانے کا سسٹم بڑا نرالا تھا. حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرحمان نے جا بجا منزل منزل پر آپ نے گھوڑوں کو تعینات کر دیا تھا, سفیروں اور ہرکاروں کو تعینات کر دیا تھا جو برق رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جلدی سے خط خود پہنچایا کرتے. تو بہت جلدی خط پہنچا. بہرحال حضرت اورنگزیب نے پڑھا, پڑھنے کے بعد آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے. آپ نے معاصر عالمگیری میں آیا ایک جوابی خط لکھا جس میں اپنے بیٹے محمد اعظم کو خطاب کیا, اور اس میں جو سب سے زیادہ چبھنے والا جملہ تھا وہ یہ کہ آپ نے لکھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تم کو ذمہ دار بنایا ہے, اگر تم ناانصافی سے کام لوگے تو روز محشر اللہ تعالیٰ کو کیا کو دکھاؤ گے. سمجھ رہے نا آپ؟ زور سے تو بولے یار, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے بیٹے کو ایسا دیندار بنا کر کے رکھا تھا. خوف خدا, خوف مصطفیٰ, آخرت کا ڈر, قبر کا ڈر. یہی وجہ ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی. یہ دین کا جذبہ ہی تو ہے. یہ چونکہ جب احمد نگر میں آپ وصال فرما گئے, جب احمد نگر میں آپ وہاں پہنچے تو آپ کا جملہ ہی تھا کہ یہ ہمارے سفر کا آخری ہے, تو وہیں پہ پردہ فرمایا. آپ نے وصیت کی تھی تو اس حساب سے باعث خالہ کی بارگاہ میں آپ کو لا کے سپرد خاک کیا گیا. تو آپ نے جو کفن کے تعلق سے وصیت کی تھی معلوم ہے کیا لکھا تھا اس میں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کا نسخہ میں اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا, اس کی کچھ آمدنی ہمارے پاس ہے, لیکن وہ میرے کفن اور تجہیز میں استعمال نہ کیا جائے, تجہیز و تکفین کے لیے, بلکہ جو میں ٹوپی سیتا تھا اور ٹوپی کی کمائی جو ہے اسی کو میرے کفن میں استعمال کیا جائے. اب اندازہ لگائیے قرآن کی لکھنے پہ جو اجرت ملی اس اجرت کو کفن میں استعمال نہ کرنے کا آپ نے وصیت کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لکھا تھا کہ اس کے اندر مجھے شک ہے, اس کی کمائی میں مجھے شک ہے, لوگوں کو بھی شک ہے. شکوک کے معاملات ہیں. اور تقویٰ کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جب شک ہو جائے حلال ہے یا حرام ہے تو اس کو چھوڑ دینا یہ بھی متقی کی پہچان ہوا کرتی ہے. اعلیٰ علی رحمۃ الرحمان نے جو 7 چیزوں سے بچنا تقویٰ لکھا ہے, اس میں شک اور شبہ سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. حلال ہے یا حرام ہے چھوڑو نا یار, سمجھ رہے کہ نہیں؟ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی اس میں چھوڑ دو, بغیر اس کے پڑھ لو نماز. سمجھا نا, یہ تقویٰ ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان. اب اس میں ایک چیز اور بتا دیں, حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان کے دین بربری کا ہی جذبہ ہے کہ آپ نے اپنوں کا تو خیال کیا ہی ہے, کسی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کے دشمن سے پوچھیں. اگر دشمن تعریف کر دے تو سمجھ لینا کہ یار آدمی بہت کمال کرا. اور جو مجدد ہوتا ہے معمولی نہیں ہوتا, کیونکہ ولیوں کا امام ہوتا ہے جو اللہ کا دوست. ہم میلے کچیلوں کو اپنا دوست بناتے, ہم نہیں. جب ہم میلے کچیلوں کو اپنا دوست نہیں بناتے تو اللہ کیسے بنائے گا؟ تو جس کو وہ اپنا دوست بناتا ہے تو تمام خوبیوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے, تمام خوبیوں میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے غیروں کے ساتھ بڑی نرمی برتی ہے, خاص طور سے شیوا جی مہاراج. سمجھ رہے ہیں نا, یہ مہاراج مطلب بڑا بادشاہ. یہ تو چھترپتی مہاراج شیوا جی جو ہے ان کے ساتھ بھی بڑی نرمی کی ہے, ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی, ان کے خاندان والوں کے ساتھ بھی. ان کے 2 دامادوں کو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنی حکومت نے 5000 منصب عطا فرمایا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ 5000 منصب ان کو بھی دیا تھا صاحب کو, لیکن ان کو پسند نہیں تھا, ان کو تھوڑا اور بڑا چاہیے تھا. سمجھ رہے نا آپ؟ ان کے بیٹے سمباجی مہاراج, ان کے اوپر بڑی شفقت کی ہے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرحمان. پھر آپ کہیں گے پھر آنکھ نکلوانا, زبان کٹوانا یہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ دیکھو ہمیشہ یاد رکھیں, بادشاہ انصاف کرتا ہے. جب انصاف کی بات آتی ہے تو اپنے گھر کا ہو چاہے باہر کا معاملہ ہو, انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر ہوتا ہے.
میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ، معلوم ہے فاطمہ چوری کے نہیں کریں گی، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں۔ حالانکہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی خواتین کا سردار بنا دیا ہے۔ خود میرا نبی ارشاد فرماتے میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے گندگیوں سے پاک اور صاف بنا دیا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے بتانے کے لیے کہ نہیں، ایسا نہیں کہ قانون تمہارے لیے کچھ ہے میرے گھر والوں کے لیے کچھ ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی قانون ہے جو تمہارے لیے قانون ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ پہلے آئیے اس قانون کی جب بات آئی ہے تو ایک بات بتا دیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ کے بھائی جو مراد ہیں، مراد کے بارے میں آیا کہ حضرت اورنگزیب نے ان کو قتل کروایا۔ معاملہ کیا ہوا تھا وہ بھی سمجھے گئے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی نقی۔ علی نقی جب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ نے پورا سسٹم شریعت کے مطابق کر دیا، آسان لفظوں میں کہیں نظام مصطفیٰ کے مطابق کر دیا، جس نظام کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے اس نظام کے مطابق جب کر دیا تو علی نقی نے آپ کے بارگاہ میں خط لکھ کر کے ایک مقدمہ پیش کیا، کہا میرے والد کو آپ کے بھائی مراد نے قتل کرایا، قتل کیا، سب کو معلوم ہے مراد نے قتل کیا، لہذا میں اس کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسلام میں بڑی تحقیق ہوتی ہے قتل کے بارے میں، اس سے بہت سارے معاملات۔ قتل جب کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کے سامنے مقتول کے ذمہ داروں کی طرف سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات، یا تو قتل کے عوض، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کیونکہ معلوم ہے ہم اس کو قتل کریں گے تو بدلے میں ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا، تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، تو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو پہلا آپشن کیا ہوتا ہے، قاتل کو مقتول کے ذمہ داروں کی طرف سے اگر معاف نہ کرے تو قتل کیا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور اگر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ذمہ دار جو مقتول کے کہ جانے دو بھائی ہمارا بھائی ہے، ہمارا یہ قتل ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، جانے دو، تم خوبہا اور دیت دے دو۔ خوبہا دیت مطلب کچھ لے دے کر کے، اونٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس میں لے دے کر کے معاملہ ختم کر دو۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اس کو دیت اور خوبہا کہا جاتا ہے۔ تو جب علی نقی نے مقدمہ دائر کیا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ نے فرمایا قاضی سے کہ آپ یہ مقتول کے ذمہ دار ہیں، جسے قتل کیا گیا اس کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں سے پوچھے کیا یہ لوگ دیت لے کر کے، خوبہا لے کر کے معاملہ ختم کر لیں گے؟ اگر خوبہا لے کر کے معاملہ ختم کر لیں تو معاملہ ختم ہو جائے، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہ ہے، اب دوبارہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ لیکن علی نقی اڑے رہے، نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہم قصاص میں یہی چاہتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب آ گیا شریعت کا نظام، برابری برابری، قصاص قصاص۔ نظام میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے دوسروں کے لیے پھول ہار ہو، اپنوں کے لیے پھول ہار ہو اور دوسرا آئے تو اس کا سنا بھی نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کا قانون بھی پہلے ویسے ہی تھا، آج بھی ہندوستان کا سمویدھان سب کو برابر کرتا ہے، اور جو لوگوں کو بانٹتا ہے وہ سمجھ لینا کہ سمویدھان کے مطابق نہیں چلتا ہے، یہ بھی لانا ضروری ہے۔ جی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ نے کہا کہ خوبہا دیت لے کر کے معاملہ ختم کر لیا جائے، تو اس نے کہا نہیں ہم خوبہا نہیں لیں گے، دیت نہیں لیں گے۔ جب نہیں لیا تو طوعاً کرہن حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت اللہ نے حکم دیا کہ قصاص کے طور پر مراد کو قتل کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیے، لوگ بولتے ہیں حضرت اورنگزیب نے اپنے بھائی مراد کو قتل کرایا، یہ بتائیے قتل کرایا تو کیوں قتل کرایا، وجہ بھی تو بتاؤ، وجہ بتاؤ گے تو معلوم یہ ہوگا یہ انصاف کا پرچم لہرانے والا وہ بادشاہ ہے جسے عالمگیر کہا جاتا ہے، کہ جس کی انصاف کی تلوار جب اٹھی تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ غیر کے اوپر جا رہی ہے، اپنے بھائی کے گردن میں جا رہی ہے، اس نے خالی یہ دیکھا ہے کہ انصاف کا پرچم کس انداز سے بلند ہوگا، ہے نا۔ تو ایسے ہی معاملہ سمبھاجی مہاراج، ان کا معاملہ کیا ہوا؟ سمبھاجی مہاراج کا معاملہ ایسا ہوا کہ منصب ملا تھا حضرت اورنگزیب سے، کئی بار اپنے والد کے ساتھ مل کر کے
حکومت کے خلاف، سمجھ رہے نا، مخالفت میں کھڑے ہو گئے. کئی بار ایسے اورنگزیب عالمگیر علی رحمت عثمان نے نظر انداز کر دیا، لیکن ایک بار برہانپور، یہی برہانپور پر حملہ کیا، قتل کیا، جلا دیا، لوگوں کو پریشان کیا. تب جا کر کے کچھ لوگوں نے جو دیندار تھے انہوں نے خط لکھا حضرت اورنگزیب کو کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا، حرب ہو گیا، یہاں نماز جمعہ بھی نہیں، نماز عیدین بھی نہیں. بڑے سخت جملے ہیں، مطلب یہ لکھ دیا دارالحرب ہو گیا، یہ حربی حملہ معاملہ ایسا ہوا. تو جب حضرت اورنگزیب کو وہ پہنچا یہ خط، آپ نے پڑھا تو جلال میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے انصاف کے طور پر ان کو پکڑوایا. اگر وہاں پر معافی مانگ لیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت عثمان نے قصاص لوگوں کو جلا دیا تھا، پورے برہانپور کو تباہ اور برباد کر دیا تھا. تب جا کر کے زبان کٹوائی، آنکھ نکلوائی، فوراً آقا علیہ السلام کی طرف سے گویا کہ ان کو ذہن ملا کہ تم نے اس کے ساتھ تو ظلم کیا، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت عثمان نے سمبھاجی مہاراج کے بیٹے ساہو مہاراج کو، ساہو جی اور ان کے دونوں بھائیوں کی پرورش کی. یہی وجہ کہ ساہو جب ان کے والد کا معاملہ انتقال کا پہنچا، انہوں نے خود مختاری کا اعلان کیا حضرت اورنگزیب کے انتقال کے بعد، تو سب سے پہلے جس بارگاہ میں حاضری دی تھی وہ بارگاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت عثمان کی بارگاہ. وہاں پر حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد وہاں پر فقیروں کو کھانا کھلایا. اب اندازہ لگائیے یہ کیوں کھلا رہے ہیں کھانا، کیوں حاضری دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ بچپن سے انہوں نے ہم کو پالا ہے، ہمیں سنوارا ہے، ہمیں کھلایا ہے. ارے معلوم خود کے بیٹے گیہوں کی روٹی کھائیں، لیکن ساہو جی مہاراج کو حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت عثمان نے کاجو کی روٹیاں کھلائی ہیں. سمجھا نا، یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علی رحمت عثمان کی دین پروری اور اسلام کے نظام